میں یہاں گوہر اعجاز اور محسن نقوی کی کیس اسٹڈیز آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ گوہر اعجاز ایک بزنس مین ہیں۔ یہ 14 سال سے ایپٹما کے پیٹرن ان چیف ہیں اور لاہور میں لیک سٹی کے نام سے ہاؤسنگ سوسائٹی چلا رہے ہیں۔ یہ 14 سال قبل 2 بینکوں کے مقروض تھے۔ قرض ادا کرنے کا وقت آیا تو ان کے پاس پیسے نہیں تھے۔ ٹینشن کی وجہ سے انہیں ہارٹ اٹیک ہو گیا۔ یہ اسپتال میں پڑے تھے کہ دونوں بینکوں کے صدر آئے اور انہیں یہ بتا کر چلے گئے، آپ نے فلاں تاریخ تک ہمارا سارا قرض ادا کرنا ہے، ورنہ ہم آپ کی تمام جائیداد ضبط کر لیں گے۔ یہ دونوں صدور ان کے ذاتی دوست بھی تھے۔ گوہر اعجاز کو اسپتال کے بیڈ پر لیٹے لیٹے محسوس ہوا، میری زندگی کا سب سے بڑا مسئلہ قرض ہے اور میں نے ہر صورت اس سے جان چھڑانی ہے۔ قصہ مختصر، یہ بیڈ سے اٹھے اور ان کے پاس جو کچھ تھا انہوں نے بیچ کر اپنا سارا قرض ادا کر دیا اور اس کے بعد سود کو اپنی زندگی سے مکمل طور پر خارج کر دیا۔ ان کا اگلا فیصلہ اللہ تعالیٰ کو اپنے کاروبار میں شامل کرنا تھا۔ گوہر اعجاز نے اللہ تعالیٰ کو اپنے کاروبار میں 50% کا شریک بنا لیا۔ یہ اپنی آمدنی کا آدھا حصہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر دیتے ہیں۔ مجھے پتہ چلا پچھلے سال انہوں نے اپنا 100% منافع اللہ کی راہ میں دے دیا تھا۔ یہ روز لاہور کے مختلف حصوں میں 30,000 کھانے دیتے ہیں اور ان کی کامیابی کا تیسرا اصول تجارت ہے۔ یہ بزنس کرتے ہیں اور اس بزنس میں دوسرے لوگوں کو بھی شامل رکھتے ہیں۔ ان کا اپنا کنسورشیم ہے، اس میں ملک کے 10 بڑے بزنس مین شامل ہیں۔ مجھے ان لوگوں کے ساتھ تھوڑا سا وقت گزارنے کا موقع ملا۔ ان سب کا فارمولہ ایک ہی تھا، قرض نہیں لینا، سود نہیں دینا، اللہ کو بزنس میں شریک رکھنا ہے اور صرف بزنس کرنا ہے۔ لہٰذا یہ لوگ اس وقت پورے ملک کی اکانومی چلا رہے ہیں۔ گوہر اعجاز نگران حکومت میں شامل ہوئے۔ ان کے پاس 5 پورٹ فولیو تھے۔ ان 6 ماہ میں اس اکیلے شخص نے ملکی معیشت میں $1.1 بلین کا ماہانہ اضافہ کر دیا۔ یہ سالانہ $13 بلین بنتے ہیں۔ گوہر صاحب ملک کے 24 بزنس مینوں کو چین، مصر اور سعودی عرب لے گئے اور ان ملکوں کے ساتھ پاکستان کے تجارتی راستے کھول دیے۔ یہ اس وقت سعودی عرب میں ہیں۔ ان کے ساتھ 21 بڑے بزنس مین ہیں۔ سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان $20 بلین کا تجارتی گیپ ہے۔ سعودی عرب ہم سے $20 بلین زیادہ کماتا ہے۔ ہم اگر صرف یہ گیپ پورا کر لیں تو ہم منافع میں چلے جائیں گے اور یہ 21 بزنس مین بڑی آسانی سے یہ کام کر سکتے ہیں۔ افریقہ بھی بہت بڑی مارکیٹ ہے اور چین بھی۔ گوہر اعجاز نے بڑی حد تک یہ گیپ ختم کر دیا اور اس کے عوض حکومت پاکستان سے $1 چارج نہیں کیا۔ یہ دفتر میں کافی تک اپنی جیب سے پیتے تھے اور ذاتی جہاز پر اسلام آباد آتے اور جاتے تھے۔ ان کے ساتھی بھی اپنے خرچ پر ان کے ساتھ دوسرے ملکوں میں ڈیل کے لیے جاتے تھے۔ اب سوال یہ ہے، گوہر اعجاز نے 6 ماہ میں سب کچھ کیسے کر دیا؟ اس کی 2 وجوہات ہیں۔ یہ خود کاروباری ہیں، یہ کاروبار کی نزاکتیں اور بزنس ڈیلز جانتے ہیں، چنانچہ انہوں نے بڑی آسانی سے یہ کام کر دیا۔ دوسرا، یہ جانتے ہیں کوئی شخص ہو، کمپنی ہو یا ملک ہو، وہ قرضوں اور سود سے ترقی نہیں کر سکتا۔ ترقی کا صرف ایک ہی نسخہ ہے اور وہ ہے بزنس، اور اس نسخے سے اگر گوہر اعجاز اور ان کے ساتھی بزنس مین ترقی کر سکتے ہیں، یہ ہارٹ اٹیک کے بعد بیڈ سے اتر کر خود کو سود کے شکنجے سے نکال سکتے ہیں، تو ملک کیوں نہیں چل سکتا؟ ہماری دوسری مثال محسن نقوی ہیں۔ یہ 14 ماہ پنجاب کے نگران وزیر اعلیٰ رہے۔ اس شخص نے مختصر سے وقت میں پنجاب میں گورننس اور ڈیولپمنٹ کا نیا معیار طے کر دیا۔ یہ خود سویا اور نہ کسی دوسرے کو سونے دیا۔ پنجاب عثمان بزدار کے ہاتھوں تباہ ہو چکا تھا۔ محسن نقوی آیا اور اس نے نہ صرف پنجاب کے بزداری زخم مندمل کر دیے بلکہ شہباز اسپیڈ کو بھی مات دے دی
اور یہ تمام تر کام اس شخص نے پنجاب کی اسی روایتی بیوروکریسی سے کرایا جسے دنیا میں سستی کا سب سے بڑا ایوارڈ دیا جا سکتا ہے۔ محسن نقوی پر ان 14 ماہ میں کرپشن کا ایک الزام بھی نہیں لگا، چنانچہ اب مریم نواز کا مقابلہ میاں شہباز شریف سے نہیں بلکہ محسن نقوی کے 14 ماہ سے ہوگا، اور انہیں ان کے برابر آنے کے لیے ٹھیک ٹھاک محنت کرنا پڑے گی۔ یہ صرف مریم اورنگزیب کی ٹویٹ سے محسن نقوی کا مقابلہ نہیں کر سکیں گی۔ سوال پھر وہی ہے، محسن نقوی جیسے نان الیکٹڈ شخص نے یہ سب کچھ کیسے کر دیا؟ اس کی بھی 2 وجوہات ہیں۔ یہ مینجمنٹ کا ایکسپرٹ تھا، اس نے چند ادارے بنائے اور انہیں باقاعدہ اپنے قدموں پر کھڑا کر دیا۔ اسے پنجاب ملا تو اس نے اپنا تجربہ پورے صوبے پر دہرایا اور نتیجہ وہی نکلا جو گوہر اعجاز کی کیس اسٹڈی کا تھا۔ دوسرا، یہ شخص کام کرنا چاہتا تھا اور اس نے کر دکھایا۔ ہم ان دونوں کیس اسٹڈیز سے یہ نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں، ملک کو اب سیاست دان نہیں ایکسپرٹس چاہیے، اور ایکسپرٹس بھی وہ جنہوں نے باقاعدہ ادارے چلائے ہوں۔ سائنس ٹیچر اور سائنسدان میں تجربے کا فرق ہوتا ہے۔ استاد دہائیوں تک طالب علموں کو سائنس پڑھاتا ہے، لیکن یہ خود آئنسٹائن نہیں بن سکتا۔ آئنسٹائن کو آئنسٹائن اس کا تجربہ بناتا ہے، اور اصل ایکسپرٹس وہ ہوتے ہیں جو وقت اور زمانے کی بھٹی سے پک کر تیار ہو کر نکلتے ہیں، جو رائٹ برادرز کی طرح سائیکل کو جہاز میں تبدیل کر دیتے ہیں، اور ہمارے ملک کو اب ایسے تجربہ کار ایکسپرٹس چاہیے ہیں۔ سونیا گاندھی نے 2004 میں منموہن سنگھ کو وزیر اعظم بنا کر بھارت کو ایک ایسا تحفہ دیا تھا جس نے آج انڈیا کو ورلڈ پاور بنا دیا۔ بھارت ہر سال صرف مقبوضہ کشمیر میں $14.6 بلین خرچ کرتا ہے، جبکہ ہماری پوری فوج کا بجٹ اس سے کم ہے، اور یہ سارا کمال منموہن سنگھ کا تھا۔ یہ ٹیکنوکریٹ بھی تھے اور تجربہ کار بھی، چنانچہ انہوں نے غربت میں ڈوبے بھارت کو شائننگ انڈیا بنا دیا، اور نریندر مودی نے اسے نقطہ کمال تک پہنچا دیا۔ ہم یہ کیوں نہیں کرتے؟ ہم اب تک ناتجربہ کار، ان پڑھ اور کرپٹ روایتی سیاستدانوں میں کیوں گھرے ہوئے ہیں؟ ہم نے اپنا سارا سسٹم الیکٹیبلز کے ہاتھوں میں کیوں دے رکھا ہے؟ ہمارا نظام اس قدر کمزور ہے کہ اس میں کوئی شخص اٹھتا ہے جو حلقے کی برادریوں کو اپنے ساتھ ملاتا ہے، تھانے اور کچہری کی سیاست کرتا ہے، کسی کو حوالات میں ڈلواتا اور کسی کو نکلواتا ہے، 10-15 بدماش رکھتا ہے، قبضے چھڑاتا اور چوکوں میں جوتے مارتا ہے، اور پھر پورے سسٹم کو بلیک میل کر لیتا ہے، اور یوں یہ پارٹیوں کی مجبوری بھی بن جاتا ہے اور حکومت کی بھی۔ یہ شخص جب وزیر بنتا ہے تو اس کے بعد ملک مزید 10-20 قدم پیچھے چلا جاتا ہے۔ ہم آخر کب تک یہ تجربہ کرتے رہیں گے؟ ہمیں اس پر غور بھی کرنا ہوگا اور کوئی عملی قدم بھی اٹھانا ہوگا۔ میاں نواز شریف کو یہ نکتہ بھی سمجھنا ہوگا، ہمارے ملک کا دوسرا بڑا اور اہم ایشو سوشل میڈیا ہے۔ یہ حقیقتاً ایک انقلاب ہے، اور اس انقلاب کے بغیر اب کوئی سیاسی جماعت چل سکتی ہے اور نہ ملک۔ عمران خان کی ساری طاقت اور ملک کی ساری کمزوری سوشل میڈیا ہے، اور ہم اب تک اس کا کوئی توڑ نہیں نکال سکے۔ اس کا توڑ ممکن بھی نہیں۔ آپ ٹویٹر بند کر کے اب ملک نہیں چلا سکتے، اور اگر آپ یہ کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو پورے ملک کی بجلی بند کر کے 25 کروڑ لوگوں کو غار کی زندگی میں لے جانا ہوگا، جو ظاہر ہے ممکن نہیں۔ اب سوال یہ ہے، پھر اس کا حل کیا ہے؟ ایک ہی حل ہے، تمام سیاسی جماعتوں اور ریاست کو اس انقلاب کو سمجھ کر اس کا مثبت استعمال سیکھنا ہوگا۔ سوشل میڈیا روایتی صحافت کو نگل چکا ہے، اس نے
آج اپنے ہیرو، اپنے اینکرز اور اپنے ویلن تخلیق کر لیے ہیں، اور یہ صرف عوام کے ذہنوں میں نہیں بلکہ ذہنوں کی نسوں میں بھی اتر چکا ہے۔ اس کا اگلا قدم آن لائن سیاسی جماعتیں یا پریشر گروپس ہوگا۔ اس نے جس دن آن لائن سیاسی جماعتیں بنانا شروع کر دیں یا مختلف ایشوز پر پریشر گروپس بنا لیے تو یہ ہمارے کمزور سسٹم کو جڑوں سے اکھاڑ پھینکے گا۔ ہم ابھی ملک میں روایتی الیکشن کراتے ہیں، جس دن یہ آن لائن یا مشینی ہو گئے اس دن ملک کی ساری روایتی سیاسی جماعتیں دم توڑ جائیں گی۔ چنانچہ اب اگر سیاسی جماعتوں نے سیاست کرنی ہے تو پھر انہیں سوشل میڈیا کالج بھی بنانا ہوں گے اور سائبر یونٹس بھی۔ ریاست کو بھی روایتی فوج کے ساتھ ساتھ سائبر آرمی بنانا چاہیے۔ چین میں اس وقت 7 لاکھ سائبر آرمی ہے۔ یہ جوان دن رات اپنی نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کرتے رہتے ہیں۔ اب چین میں کسی سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے ملکی سلامتی کے خلاف کوئی پیج کھول کر دکھائیں، آپ کی آنکھوں کے سامنے وہ پیج غائب ہو جائے گا۔ آپ ملک کے خلاف کوئی پوسٹ بھی کر کے دیکھیں، وہ پوسٹ ہی غائب ہو جائے گی، جبکہ ہم نے پورا ملک سائبر یلغار کے لیے کھلا چھوڑ رکھا ہے۔ ہمارے الیکشن پر پوری دنیا تبصرے کر رہی ہے اور ہم انہیں روک نہیں پا رہے۔ ہمارے پاس اس کا صرف ایک ہی آپشن ہے، ہم عمران، ریاض اور اسد کو گرفتار کر لیتے ہیں۔ کیا یہ واحد حل ہے؟ جی نہیں، ہمیں اپنی سائبر آرمی بنانا ہوگی اور اس کے ذریعے ریاست مخالف بیانیہ روکنا ہوگا۔ دوسری صورت میں آپ کتنے لوگوں کو گرفتار کر لیں گے اور سوشل میڈیا کو کتنے عرصے بند رکھ لیں گے؟ چنانچہ ریاست اور سیاسی جماعتوں کو اس پر بھی توجہ دینا ہوگی، ورنہ ریاست اور سیاسی جماعتیں دونوں فارغ ہو جائیں گی۔